نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم۔ آج میرا موضوع ہے جہاد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور جہاد نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، مطلب ہے کوشش کرنا۔ اس کا اگر سادہ مطلب لینا چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا، کسی بھی نیک کام اچھے کام کے لیے کوشش کرنا اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور بہت زیادہ کوشش کرنا، جیسے کسی کام کے لیے جد و جہد کرنا، مزید کوشش کرتے رہنا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد کی اقسام کیا ہیں؟ بہت سی کتابوں میں اقسام بھی لکھی ہے کہ جہاد کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ ایک تو وہ اقسام ہے، وہ قسم ہے جو تلوار لے کے جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کی اقسام ویسے 6 بیان کی ہیں ایک کتاب میں، اور دوسری میں کچھ زیادہ بیان کی ہیں۔ جہاد کی 6 اقسام کون سی ہیں؟ سب سے پہلی قسم وہ ہے جو جہاد اکبر جس کو کہتے ہیں، وہ جہاد بالنفس ہے، اپنی جسم کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی تربیت ٹھیک کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ اپنے جہاد کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ جہاد اکبر، وہ بڑا جہاد ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ جو دوسری قسم ہے جہاد بالسیف، جو تلوار کے ساتھ صحابہ کرام یا اولیاء اللہ جہاد کرتے تھے، وہ جہاد دوسری قسم جہاد کی ہے۔ اور تیسری قسم جہاد کی ہے جہاد بالعمل، جیسے کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، کسی کو یا دیکھا ہے یا حکم کوئی آیا ہے، اس کو عمل کے مطابق کام کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل جو کرے، وہ جہاد بالعمل ہے۔ اور چوتھی قسم کون سی ہے؟ چوتھی قسم ہے جہاد بالقلم، یہ قلم کے ذریعے کسی کی تربیت کرنا یا کسی کو اچھی چیز سکھانا یا کوئی قرآن حدیث کے احکامات کو لکھنا، وہ جہاد بالقلم ہے۔ اور پانچویں قسم کون سی ہے؟ پانچویں قسم ہے جہاد بالمال، کسی کی مدد کرنا اپنے مال کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وہ بھی جہاد بالمال کی قسم ہے۔ اور چھٹی قسم کون ہے؟ چھٹی قسم ہے جہاد حریت۔ حریت اس کو کہتے ہیں جو جنگ آزادی کے لیے جہاد کیا جائے، جیسے اپنے ملک میں کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کوئی دشمنی کرے ملک کے ساتھ، اس کے ساتھ لڑنا یا اس کو روکنا، وہ جہاد حریت ہے۔ یہ مختلف کتابوں میں یہ کس اقسام لکھی ہیں، ایک اور کتاب میں ایک اور مختلف اقسام لکھی ہیں۔ وہ قسمیں کون سی ہیں؟ جہاد بالسیف ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے جہاد باللسان، اور جو ہم زبان سے جہاد کرتے ہیں، کسی کو اچھی تربیت کرتے ہیں یا کسی کی غلطی کمی بیشی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جہاد باللسان ہے۔ اور قسم کون سی ہے؟ جہاد بالعلم، جو علم کے ذریعے کوئی بندہ کسی کو علم سکھاتا ہے یا علم آگے پھیلاتا ہے، وہ بھی علم جہاد کی قسم، جہاد بالعلم وہ قسم ہے۔ اور قسم کون سی ہے؟ جہاد بالقلم، وہ پہلے میں عرض کر چکا ہے کتاب میں، اور اس کتاب میں بھی ہے جہاد بالقلم، جو قلم کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ اور قسم کون سی ہے؟ جہاد بالمال، جو اپنے مال کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ اور قسم کون سی ہے؟ اور قسم وہ ہے جہاد بالقلب، جو اپنے دل پہ غور کر کے اپنے دل کو ٹھیک کیا جائے، وہ جہاد بالقلب ہے۔ یہ قرآن اور جہاد کتاب میں ہے، یہ چیزیں ملی ہے صفحہ نمبر 53۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ واضح فرما دیا کہ جہاد کتنا بڑا اجر ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ سورۃ حجرات آیت نمبر 15 پارہ نمبر 26، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک واضح فرما دیا کہ ایمان والے تو وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنا وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو دل سے بھی اقرار کرے وہ مومن ہوتا ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرما دیا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی کام کر کے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے، غلط کیا ہے، یا مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ فرمائے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مطلب مان لیا
اور پھر انہوں نے شک نہ کیا، کسی قسم کوئی شک شبہ نہ کیا، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کیونکہ یہ حق ہے، یہ حق تھا اس لیے ہم نے تسلیم کیا۔ اور آگے فرمایا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ پاک واضح فرما دیا جو اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں۔ سچوں کی نشانی اللہ پاک نے واضح فرما دی۔ پہلے فرمایا جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرمایا جو شک بھی نہیں کرتے وہ بھی سچے ہیں۔ آگے فرمایا جو اپنی جان اور مال سے اپنی کوشش سے اور اپنے مال کے ذریعے، اور مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس اپنے جسم کے ساتھ بھی مکمل جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک ہمارے اوپر کرم ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شک بھی نہ کریں، کبھی کسی قسم کی کوئی بات ذہن میں یہ نہ لائیں کیونکہ ہم نے یہ کام ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے۔ مطلب یہ کہ پختہ پکا یقین کر لیں یہ جو ہم نے کام کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، تسلیم کر لے، یہ بالکل ہی حق ہے، ہم یہ چیز جان لیں۔ اور دوسرا فرمایا ہمیں سچائی کی نشانی دوسری فرمائی اپنے جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ اگر ہم جہاد کرنے والے نہیں بنتے یا شک میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ہم سچے نہیں ہو سکتے، پھر تو ہم جھوٹے بنیں گے۔ یا دوسری قسم وہ ہے، اگر اس کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے، وہ تو منافق ہوتا ہے۔ جو بندہ ظاہری تو وہ کہے میں مسلمان ہوں، دل سے تسلیم نہ کرے، اس کو حق بھی نہ مانے، وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ منافق شامل ہوگا۔